ہڑپا کے کھنڈرات ساہیوال کے جنوب مغرب کی طرف تقریباً 27 کلومیٹر کے فاصلہ پر اور ہڑپا ریلوے اسٹیشن کے شمال کی طرف 6 کلومیٹر کی مسافت پر قدیم شاہراہ شیر شاہ سوری پر واقع ہیں۔ لاہور سے ہڑپا کا فاصلہ تقریباً 185 کلومیٹر ہے، لیکن ہم موٹر وے براستہ فیصل آباد اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کی طرف سے ہڑپا روانہ ہیں۔ موجودہ شہر کے مغرب میں واقع کھنڈرات کا کل رقبہ تقریباً 125 ایکڑ ہے، جس میں تقریباً 1.5-2 لاکھ نفوس بستے تھے۔ آندھی، بارش، گردش زمانہ اور خشم چوروں کی دست برد سے ہڑپا کے آثار کافی حد تک مٹ گئے ہیں۔ اب تو مکانات، گلیوں، شاہراہوں اور نقاشی آب کے نظام کے دھندلے سے خاکے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ ہڑپا آج سے تقریباً 5000 سال قبل تہذیب و تمدن کا گہوارہ اور اہم ثقافتی و تجارتی مرکز تھا۔ یہ حقائق بلا شبہ دنیا کو اس وقت معلوم ہوئے جب عظیم تر وادی سندھ کے تمدنی مرکز ہڑپا اور موہنجو-داڑو کے آثار دریافت و بے نقاب ہوئے۔ دراصل ماضی کے مطالعہ سے ہی ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہیں۔ عہد ماضی کے افراد کی کارکردگی کا مطالعہ کیے بغیر ہم اپنے آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لہٰذا قدیم عمارتوں کے آثار و نوادرات کا تحفظ اور مطالعہ ہم پر اس لیے بھی لازم ہے کہ انہیں دیکھ کر ہم جان سکیں کہ وہ پہلے کیا تھے، مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے موجودہ منزل تک کیسے پہنچے، اور مذہب اسلام قبول کرنے سے ہماری زندگیوں میں کیسے انقلاب آیا اور ہماری زندگیوں میں کیا کیا تبدیلی رونما ہوئی، اور یہ سب ماضی کے مطالعہ سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جدید تحقیق کی روشنی میں ماہرین نے ہڑپا تہذیب کے اس حیرت انگیز پہلو کا انکشاف بھی کیا ہے کہ یہ تہذیب ایران یا عراق سے پاکستان ہرگز نہیں آئی، بلکہ اسی سرزمین کی کوکھ سے پھوٹی اور یہیں پروان چڑھی۔ یہ تہذیب دراصل اس علاقے کے قدیم باشندوں کی صدیوں کی مسلسل جدوجہد کی معراج ہے۔ ماہرین نے اپنے نظریے کی بنیاد 3000 قبل مسیح سے متعلقہ شواہد پر غور و خوض کے بعد کوٹ ڈیجی اور اس کے ہم عصر شہروں کے آثار و باقیات پر رکھی۔ اس شاندار تہذیب کا آغاز تو ابتدائی دور کی بستیوں یعنی کوٹ ڈیجی، رحمان ڈیری، سرائے کھولا اور آمری وغیرہ میں 3500 قبل مسیح کے لگ بھگ ہو چکا تھا، مگر اس تہذیب کے خد و خال 3000 قبل مسیح میں اجاگر ہونا شروع ہو گئے تھے، اور 2600 قبل مسیح تک یہ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی پوری شان و شوکت کے ساتھ ظہور پذیر ہو چکی تھی، جو کہ ہڑپا اور موہنجو-داڑو جیسے عظیم الشان شہروں کی صورت میں متشکل ہوئی۔ گویا 7 دریاؤں کی سرزمین کی مٹی بڑی زرخیز بلکہ مردم خیز تھی، حالات سازگار تھے، قدرت نہایت شفیق اور دریاؤں کی پرترنم لہریں بڑی مہربان تھیں، لہٰذا ہڑپا تہذیب کے آغاز و ارتقاء، تمدنی عروج اور اس کی تعمیرات و تخلیقات میں یہاں کے قدیم مگر ذہین، محنتی اور باصلاحیت فرزندوں کا اپنا خون پسینہ شامل تھا۔ ہڑپا تہذیب کے فن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہڑپا شہر کا نقشہ باقاعدہ منصوبہ بندی اور پلاننگ کے تحت تھا۔ خوبصورت پختہ اینٹوں کے مکانات گلی کے دونوں طرف تعمیر کیے جاتے تھے، ہر مکان میں غسل خانہ موجود تھا، کشادہ گلیاں، قطار در قطار عمارات اور نقاشی آب کا جامع نظام تھا۔ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھا گیا تھا۔ ڈھکی ہوئی نالیاں کسی خاص مقام پر بڑے نالے کی صورت اختیار کر لیتی تھیں، بلکہ دور جدید کا سیوریج سسٹم ہڑپا تہذیب کی خوشہ چینی معلوم ہوتا ہے۔ ہڑپا سے اناج گھر، مزدوروں کے کوارٹر، ورک پلیٹ فارم، کنویں، شہر پناہ یعنی فصیل کا جنوبی و غربی دروازہ، دھات پگھلانے اور مٹی کے کھلونے پکانے کی بھٹیوں کے آثار کے علاوہ پتھر اور تانبے کی بنی ہوئی نفیس مہریں، مٹی کے منقش برتن، بھانڈے، مٹکے، باٹ، خوبصورت موتی مٹکے اور خوشنما زیورات برآمد ہوئے ہیں۔ اوزان و پیمائش کے لیے معیاری باٹ و پیمانے پورے خطے میں مستعمل تھے،
اوزان کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدہ عملہ موجود تھا، گویا شہری زندگی اور نظم و نسق قائم تھا۔ غالباً تاجروں کا طبقہ برسر اقتدار تھا۔ یہ لوگ فن سنگ تراشی اور کانسی کے برتن بنانے میں ماہر تھے، چاک پر مٹی کے خوش نما برتن تیار کرتے تھے۔ ان پر آرائشی نقش و نگار زیادہ تر تخیلاتی تھے، جن سے کاریگر کی اپنی جدت طبع کا اظہار ہوتا ہے۔ وضاقتہ کے لحاظ سے برتن بھانڈے آج کل کے ظروف سے ملتے جلتے ہیں۔ 5000 سال کے بعد آج بھی ظروف گلی پر آرائشی نقش و نگار میں کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دیتا۔ خواتین آرائش سے حسن و جمال کے لیے زیورات کا استعمال کثرت سے کیا کرتی تھیں۔ یہ زیورات سونے، چاندی، عقیق، تانبے، کانسی، ہاتھی دانت، سیپ اور مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ ان زیورات میں ہار، کنگن، کڑے، جھومر، ناک کے لونگ قابل ذکر ہیں۔ قدیم خواتین انگلیوں میں انگوٹھیاں، چھلے اور ہاتھوں میں گجرے پہنتی تھیں، کانوں میں ٹاپ سجاتی تھیں، آنکھوں میں سرمے اور کاجل کے ڈورے کھینچتی تھیں۔ چوڑیاں پہننے کا عام رواج تھا۔ غریب خواتین مٹی کی چوڑیوں سے اپنی باہوں کو آراستہ کرتی تھیں۔ ہڑپا کے حضرات و خواتین آرائش سے گیسو کے بے حد شوقین تھے۔ وہ اپنی زلفوں میں خوبصورت جھومر سجاتے تھے۔ امریکی ماہرین آن جہانی ڈاکٹر جی ایف ڈیلر اور ڈاکٹر جے ایم کنائر نے ہڑپا کے قبرستان R37 سے سفید رنگ کے پتھر کے انتہائی باریک موتیوں پر مشتمل خوبصورت لڑیاں یعنی جھومر برآمد کیے ہیں۔ آبادی غالباً 3 طبقوں پر مشتمل تھی۔ پہلا طبقہ مذہبی پیشوا اور تاجر حضرات اونچے طبقے کے لوگ تھے۔ ان کو خاص امتیازات حاصل تھے، جن کے متعلق مورخین کا خیال ہے کہ غالباً یہی دونوں طبقے برسر اقتدار تھے۔ دوسرا طبقہ اہل صنعت اور زراعت پیشہ لوگ تھے۔ تیسرا طبقہ غلام، غریب، نوکر چاکر اور مزدور پست طبقے کے لوگ تھے۔ طریقہ تدفین: وہ لوگ مردوں کو 3 طریقوں سے دفن کرتے تھے۔ نمبر 1 مکمل تدفین: عام قبر میں مردے کو دفن کیا جاتا تھا۔ نمبر 2 جزوی تدفین: مردے کو ویران جنگل میں کھلی فضا میں رکھ دیا جاتا تھا۔ جب جانور اور پرندے گوشت نوچ لیتے اور ہڈیاں بچ رہتی تو پھر ان کو مٹی کے بڑے مٹکوں میں دفن کر دیتے تھے۔ عموماً بچوں کی پوری لاشیں مٹکوں میں دفن کر دی جاتی تھیں۔ نمبر 3 خاکستری تدفین: کچھ لوگ دریاؤں کے کنارے مردوں کو جلانے کے بعد ان کی راکھ دریا میں بہا دیتے تھے۔ مذہبی نظریات: وہ لوگ مختلف مذہبی عقائد و نظریات رکھتے تھے۔ یہاں سے مادر ارض کی مورتیاں کثرت سے ملتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ وہ بت پرست تھے اور یہ کہ عورت کا مقام مرد کی نسبت زیادہ بلند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ افزائش نسل و فصل کی رسومات و دیگر عقائد غالباً انہی مادر ارض کی مورتیوں کے گرد گھومتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اشجار پرستی، روح پرستی، آپ پرستی، حیوان پرستی، وسحر و فسوں اور ٹوٹکے جیسی توہمات کے بھی قائل تھے۔ جادو منتر کرنے والے پیروں اور پروہتوں کی ذات شاید ہڑپا کی سب سے بڑی بااثر، اونچی اور مقدس ہستی تصور کی جاتی تھی۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ کسی ہادی برحق کی تبلیغ کے نتیجہ میں کچھ لوگ توحید پرست بھی ہوں گے، جنہوں نے کفر و شرک کے اندھیرے میں چراغ توحید روشن کیے رکھا، مگر رفتہ رفتہ عقیدہ توحید میں شرک کی آمیزش ہو گئی۔ کفر و الحاد اور ظلم انسانی اس قدر بڑھا کہ نتیجتاً عذاب الہی اس بستی پر نازل ہو گیا اور تباہی و بربادی اور زوال ہڑپا تہذیب کا مقدر بن گئی اور بالآخر یہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود ہو گئی۔